انشاءاللہ میں اعلان کر دوں گا ویڈیو کے ذریعے سے کہ میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم یہ بول رہا ہوں، یہ دلیل مل گئی ہے 20 رکعت سنت ہے بخاری سے، اور اگر دلیل نہیں ملی تو آپ 8 اور 3 11 کو مان لیں گے بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج پہلا روزہ ہے، یعنی آج دن اتوار ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ تراویح تو ایک ہو گئی ہے، لیکن حقیقت تراویح کا جو اصل ہے وہ کتنی رکعت ہے، یعنی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے ہمیں تراویح میں۔ کوئی پڑھتا ہے 8 رکعت اور ایک جماعت پڑھتا ہے 20 رکعت، یعنی کہ اہل سنت والجماعت جو مسلک حنفی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور ایک جماعت کے ہے جو ہم اپنی بھاشا میں دیوبندی وہابی اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ تو چلیے، جب ایک ہمارے بھائی نے، یعنی جو دیوبندی وہابی اہل حدیث کے ماننے والے ہیں، انہوں نے جب ہمارے علماء کرام اہل سنت والجماعت مسلک کے اعلیٰ حضرت پر چلنے والے علماء کرام سے رابطہ کیے، ان سے بات چیت کی، ان سے دلیل مانگے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے۔ جب بیٹھنے کے بعد اسے پوری بات اسے سمجھ میں آ گئی، اسے بتا دیا گیا کہ کہاں پر 20 رکعت نماز تراویح ہے، تو وہ انسان مان گئے اور وہ کہنے لگا کہ ہاں نماز تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ تو ہم تمامی لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے، تو حق بات کیا ہے آپ اس ویڈیو میں جانیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اعلان کر دوں گا ویڈیو کے ذریعے سے کہ میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم یہ بول رہا ہوں، یہ دلیل مل گئی ہے 20 رکعت سنت ہے بخاری سے، اور اگر دلیل نہیں ملی تو آپ 8 اور 3 11 کو مان لیں گے۔ بخاری شریف کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہما، ان لوگوں نے تراویح کے میٹر میں کئی روایات نقل فرمایا، جس میں 20 رکعت کی روایات بھی موجود ہے۔ سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترمذی شریف میں یہ بات نقل کی ہے، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 20 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ اکثر اہل العلم کا کہنا ہے، انہوں نے روایت کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعتا، اسی طرح ہم نے مکہ شریف میں پایا کہ 20 رکعت نماز ادا کی جاتی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہے، تو تبع تابعین کے دور میں 20 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ امام المدینہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تبع تابعین میں سے ہے، وہ اپنی موطا میں لکھتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 تراویح اور 3 وتر۔ اور آگے بڑھتے ہیں، 4 تابعین نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں، جو امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، ان کے دادا استاذ میں سے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل کے نجدیوں کو یہ بھی کہا جائے کہ تمہارے امام ابن تیمیہ نے مجموعہ الفتاوی میں بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ بات ثابت شدہ ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی۔ اب آپ دکھائے ہمیں کوئی ایک روایت جس میں یہ لکھا ہو کہ تراویح صرف 8 ہی ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، کبھی نہیں دکھا سکتے، اس لیے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیے۔ آپ نہیں پڑھتے 20 رکعت، آپ کا مسئلہ ہے، دوسروں کو پریشان کر کے
اپنی عاقبت کو خراب نہ کر لے. اور ہمارے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ان جیسے شریروں کی باتیں سن کر جو حدیث کی موجودگی میں حدیث کو چھپاتے ہیں، امام ترمذی نے نقل فرمایا، امام مالک نے نقل فرمایا، امام بخاری کے دادا استاذ نے نقل فرمایا، اور امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح میں بھی موجود ہے. ان تمام باتوں کے باوجود یہ آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں، یعنی آپ کو گمراہیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین، یہی حق بات ہے، یعنی کہ تراویح 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. اور جو لوگ ان حدیثوں کو نہیں مانتا ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تم اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھو، جو حدیث پاک میں ہے ہم اسی پر چلیں گے. اور جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھے ہیں تو وہ ضرور اہل حدیث اور دوسرے جماعت کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ڈالروں میں وہ بک جاتے ہیں، اسی لیے وہ حق بات کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں. تو سامعین حضرات، آپ کے سامنے ہم نے دلیل کے ساتھ یہ ویڈیو پیش کی ہے. تو حضرات، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو جو میں نے دلیلیں پیش کی ہے اس کی آپ اسکرین شاٹ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا جانچ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.